ناظرین، ڈرامہ سیریل شرپسند کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں دکھایا جائے گا کہ صنم اور فدا جو کہ ایک آئیڈیل کپل تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس فراست کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اتنی غلط فہمیاں آنے والی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے بات تک کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ شازمین، جسے فراست نے پورے محلے میں بدنام کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ شازمین سے تمام محلے والے مکمل بائیکاٹ کریں گے، نہ کوئی اس کے گھر جائے گا اور نہ ہی اپنے گھر انوائٹ کرے گا۔ لیکن صنم اپنے گھر قرآن خوانی پہ شازمین کو انوائٹ کرتی ہے، جس پہ فراست کی بیوی روبینہ خوب ہنگامہ آرائی کرتی ہے کہ جب فراست جی نے منع کر رکھا ہے تو تم نے شازمین کو گھر کیوں بلایا۔ صنم صاف کہتی ہے کہ فراست انکل کون ہوتے ہیں میرے گھر کے فیصلے کرنے والے، میں اپنے گھر میں جس کو چاہے بلاؤں۔ روبینہ جب فراست کو جا کے بتاتی ہے تو فراست اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ شازمین کے بعد اب میرا اگلا ٹارگٹ یہ صنم ہے۔ اب ناظرین، دکھایا یہ گیا ہے کہ صنم تو بہت پہلے سے فراست کی خصلت کو اچھے سے جان چکی ہے کہ یہ انسان جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن فدا جو شاید کانوں کا تھوڑا کچا بھی ہے تو بہت جلد فراست کی باتوں میں آ جائے گا۔ فراست فدا سے ملے گا اور اسے اکسائے گا کہ تم گھر کے مرد ہو، گھر کے تمام فیصلے تمہیں کرنے چاہیے۔ شازمین کا تمہیں اچھے سے پتہ ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، کل کو تمہارے اوپر بھی الزام لگا سکتی ہے۔ پورے محلے میں وہ کتنی بدنام ہو چکی ہے، اگر تمہاری بیوی اس کے ساتھ تعلق رکھے گی تو کل کو تمہاری بیوی بھی اس کی وجہ سے بدنام ہو سکتی ہے۔ تو فدا اب صنم پہ نہ صرف روب ڈالنا شروع کر دے گا بلکہ اسے سختی سے کہے گا کہ تم نے شازمین سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، جبکہ صنم فدا سے کہے گی کہ فدا یہ تمہاری پرسنالٹی نہیں ہے، یقیناً تم فراست انکل کی زبان بول رہے ہو۔ فدا بھی صنم پہ طنز کرتے ہوئے کہے گا کہ تم بھی شازمین کی زبان بول رہی ہو۔ یوں فراست کے پھیلائے ہوئے شر کی وجہ سے صنم اور فدا کے رشتے میں اتنی تلخی آئے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت تک کرنا بند کر دیں گے، گھر کا ماحول بہت خراب ہو جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر صنم کو بہت فکر ہوگی کہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے سب سے پہلے مجھے فدا کو فراست انکل سے بچانا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ فدا کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، بخار ہوگا تو صنم فدا کی خوب خدمت کرے گی اور دونوں ایک دوسرے سے پھر سے بات چیت کرنے لگیں گے۔ فدا اور صنم کے درمیان میں جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو فراست کو یہ بات بہت چبھے گی، کیونکہ وہ تو بہت خوش تھا کہ جب دونوں میاں بیوی الگ الگ آفس جاتے تھے، ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے تھے اور شکل پہ ہر وقت ناگواری کے آثار رہتے تھے، تو فراست دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا تھا کہ بڑے لو برڈز بنے پھر رہے تھے۔ میں نے ایسی آگ لگائی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن جب فدا ٹھیک ہوگا، صنم کی خدمت کی وجہ سے دونوں کی محبت بھی واپس آ جائے گی اور دونوں اگلے دن ایک ہی گاڑی میں آفس کے لیے نکلیں گے، تو فراست کو شدید غصہ آئے گا کہ یہ کیا، میری لگائی ہوئی آگ اتنی جلدی بجھ گئی۔ لیکن فوراً اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے پاس جائیں گے اور فدا سے کہیں گے کہ بھئی بہت اچھا کیا تم دونوں نے، آپس کی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا۔ یقین کرو تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، میاں بیوی کو اسی طرح خوش خوش رہنا چاہیے۔ فدا طنزیہ نظروں سے صنم کو دیکھے گا کہ دیکھ لو کتنے اچھے ہیں فراست انکل، اور تم ان کے خلاف کتنا نیگیٹو سوچتی ہو، جبکہ صنم سوچتی ہے کہ اس فراست کے چہرے پہ اتنے ماسک ہیں، یقیناً جس دن فدا کو اس کا اصل چہرہ نظر آئے گا اس دن یہ بھی فراست سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور ناظرین، ٹیزر میں جو دکھایا گیا کہ فراست کی بیوی روبینہ حفصہ اور اس کی ماں کے ساتھ جھگڑ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حفصہ کا بھائی ولی ایک بار پھر باہر سے پیسے بھیجتا ہے اور حفصہ کی ماں پھر سے فراست سے کہتی ہے کہ وہ پیسے ہمیں نکلوا کے لا دے، اور فراست ایک بار پھر اس میں سے 6-7 ہزار خود رکھتا ہے اور باقی پیسے ان لوگوں کو دے دیتا ہے۔ تو حفصہ آ جاتی ہے فراست سے پوچھنے کہ انکل میں نے گوگل کر کے دیکھ لیا ہے اور ولی بھائی سے بھی کنفرم کر لیا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں کٹتے، تو جو پیسے 4-5 ہزار آپ نے رکھے ہیں وہ ہمارے حوالے کریں۔ تو یہاں پر روبینہ حفصہ اور اس کی ماں کی بےزتی کرے گی کہ ایک تو میرا شوہر تم لوگوں کے کام کرتا ہے، اوپر سے تم لوگ میرے شوہر پہ الزام لگا رہے ہو۔ فراست جی کی ایمانداری کی تو پورا محلہ گواہی دیتا ہے۔
تو ناظرین، آپ کو نعمان اعجاز فراست کے کریکٹر میں کیسے لگ رہے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔